بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، عدالتی محاذ پر 3 بڑی خبریں ہیں۔ جنرل مشرف کے لیے سپریم کورٹ نے سزائے موت کی توثیق کر دی ہے، اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور بلے کی بحالی ہو گئی۔ بلے کی بحالی پہ تو میں اپنی معروضات آپ کو پیش کر چکا، لیکن اس کے مضمرات پہ ابھی بعد میں نے کافی غور کیا ہے اور مشورہ بھی کیا دوستوں سے، اس پہ بات کرتا ہوں۔ بڑی خبر لیکن یہ ہے، اگر یہ درست ہے اور بظاہر درست لگتی ہے، ابھی تک تو کئی گھنٹے گزر گئے، اس کی تردید نہیں ہوئی، اور زیادہ موسٹ پروبیبلی یہ ہے کہ تردید ہوگی بھی نہیں۔ علیمہ خان کے ذریعے عمران خان صاحب نے جو پیغام دیا ہے وہ بڑا حیران کن ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ مسلسل دباؤ بڑھا رہے ہیں اب سوچ سمجھ کر، اور کچھ راز جو ہیں وہ بیان کرتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ان پہ بہت دباؤ ہے اور بہت دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ وہ بھی میں اس کا بھی ذکر کرتا ہوں کہاں کہاں ان پہ دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ علیمہ خان کے مطابق عمران خان صاحب کو اگست میں میسیج بھیجا، پچھلے اگست میں 2022 میں، جنرل باجوہ نے جب کہ چیف آف آرمی سٹاف تھے، کہ اگر آپ حکومت کی تبدیلی کا یعنی اس پہ جو احتجاج ہے وہ بند کر دیں رجیم چینج پہ، تو ہم آپ کو 2/3 اکثریت دلا دیں گے، اور اگر نہیں تو 30 سیٹوں تک محدود کر دیں گے۔ آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے اگر یہ انہوں نے کہا ہے، اور جتنا میں خان صاحب کو جانتا ہوں، جتنا علیمہ خان کو جانتا ہوں، میں ان سے میری ملاقات تو نہیں ہے، لیکن اس گھر میں رہتا رہا ہوں، اور کئی بار میں وہاں ٹھہرا، اور 40 سال کے تعلقات ہیں عمران خان صاحب سے، تو بعد میں تعلق ہوا، مگر اس خاندان سے تو بہت پرانے تعلقات ہیں، تو غلط بیانی تو کہانی تو نہیں گھڑ سکتے خان صاحب، اس کی تو ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، اور علیمہ خان کو غلط بیانی کیوں کریں گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اتنے نازک معاملے میں۔ تو آدمی گنگ ہو جاتا ہے، حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ ایک آدمی کو اپنی توقیر کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور یہ احساس بھی نہیں ہے کہ وہ کس ادارے کا سربراہ ہے، عالم اسلام کی سب سے بڑی فوج کا، واحد فوج جس کے پاس اسٹیٹ آف آرٹ میزائل ہیں اور ایٹمی پروگرام ہے، اور بھارت سے بہتر ایٹمی پروگرام ہے، تعداد بھی اس سے زیادہ ہے، جس کے پاس دنیا کی بہترین فوج ہے۔ اگر یہ فوج صرف اپنا کام کرے، اور یہ تو خیر ایک الگ بحث ہے کہ اس میں فوج کا کتنا قصور ہے، اور یہ تو لارجر پرسپیکٹو میں کرنے کی بات ہے، اور سیاستدانوں کا کتنا قصور ہے، یہ کوئی سیاسی پارٹیاں ہیں، یعنی یہ مزاحمت کر سکتی ہیں۔ انڈیا میں کیوں نہیں مارشلہ لگتا، اور ترکی میں کوشش ہوئی، مدتوں فوج نامینیٹ کرتی رہی تھی، تو وہ ناکام کیسے ہو گئی؟ ان سیاسی جماعتوں کی کوئی اخلاقی ساخت تو نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ خلا کبھی باقی نہیں رہتا۔ بہرحال باجوہ صاحب کا کہنا کہ اس وقت، یعنی میں حیران ہوں کہ یہ کس قسم کے آدمی ہیں۔ اب اس کے لیے جو الفاظ استعمال کرنے چاہیے وہ تو میں کر نہیں سکتا، شائستگی روکتی ہے، اور خاص طور پہ کمزور آدمی کے معاملے میں۔ اس وقت وہ کمزور آدمی ہیں، یہ نہیں 30 تک محدود کر دیں گے، کیا خدائی لہجہ ہے، 30 تک محدود کر دیں گے۔ اب آپ کس حال میں ہیں؟ اب پیرس میں ایک آدمی آپ پہ آوازہ کستا ہے، یا دبئی میں، تو آپ اس کو جواب دے نہیں سکتے، محدود کر دیں گے۔ یعنی کیا آدمی کو ہو جاتا ہے جب اسے قوت عطا ہوتی ہے، اختیار ملتا ہے۔ وہ جو امام شافعی کا قول ہمیشہ میں دہراتا رہتا ہوں کہ میں یہ تو مان سکتا ہوں کہ کوئی بادہ نوشی کا مرتکب ہو اور وہ نشے میں نہ ہو، لیکن یہ نہیں مان سکتا کہ کوئی اقتدار میں ہو اور نشے میں نہ ہو۔ بھئی اگست 2022 میں عمران خان کو آپ کو کیا ضرورت تھی باجوہ صاحب، کیا ضرورت تھی آپ کی؟ یعنی ان کی مقبولیت آسمان کو چھو رہی تھی، وہ کہیں کیچڑ ہو یا دھوپ ہو یا بارش برس رہی ہو، اس میں وہ جلسہ کرتے تھے تو لوگ کھچے چلے آتے تھے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا، اور ضمنی الیکشن ہوئے 2/3 کی کیا بات ہے، انہوں نے 3/4 سیٹیں جیت لیں، اور شہباز شریف وزیر اعظم تھے، اور ایک بار تو حمزہ صاحب وزیر اعلیٰ تھے، اور ادھر جناب زرداری صاحب تھے، اور
ان کے حربے تھے، کوئی اس کاروبار میں تو زرداری صاحب کو پچھاڑ نہیں سکتا. اس میں 3/4 سیٹیں جیتیں اور 80% یا 85% جیت لیتے. یعنی سیٹیں بھی وہ جیتی ہیں ایک دفعہ تو جس میں وہ خود ہی کھڑے ہو گئے سوائے ملتان کے، کیونکہ شاہ محمود صاحب تو ایسے موقع پہ بچوں کی طرح ضد کرتے ہیں. اب تو خیر کھڑے ہوئے ہیں، بڑا حیران کیا انہوں نے. اب یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس پہ کوئی کارروائی ہونی چاہیے، میں کارروائی کون کرے گا؟ عدالتی نظام کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے. کہنے کو ہے مگر نہیں ہے. کہیں کہیں کوئی آدمی ہے جو کہیں کوئی جسٹس بابر ستار ہے، پشاور ہائی کورٹ ہے، کہیں لاہور میں کچھ جج ہیں، کراچی میں بھی شاید کوئی ہو، تو جو اپنا میرٹ پہ فیصلے کرتے ہیں. مراد یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن کے حق میں فیصلے کریں، پی ٹی آئی کے معطوب لوگوں کے حق میں فیصلہ کریں. وہ فیصلہ جو انصاف پہ مبنی ہے وہ فیصلہ کریں. رہ گیا جنرل مشرف کا معاملہ، تو جنرل مشرف اسی سپریم کورٹ نے جنرل مشرف کو بن مانگے آئین میں تبدیلی کا اختیار دیا تھا. ایک انڈیویجول کو آئین میں تبدیلی کا اختیار کیسے دیا جا سکتا ہے؟ وہ تو یہ ہوا کہ وکیل اٹھ کھڑے ہوئے، لوگ اکتا چکے تھے. اکتاہٹ کا ایلیمنٹ بڑا اہم ہوتا ہے سیاست میں. یعنی وہ ایک تو اتنا عرصہ گزر چکا تھا، دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس کو برطرف کر دیا بیٹھے بٹھائے، اور خود بعد میں مانتے تھے کہ بڑی غلطی ہو گئی. اور لوگ اکتائے ہوئے تو تھے ہی، تو اس پہ ایک تحریک اٹھ کھڑی ہوئی اور میڈیا کو انہوں نے دبانے کی کوشش کی. تو میڈیا تو اب آزادی کا مزہ چکھ چکا تھا اور اپنی طاقت سے واقف تھا، اب تو غیر سرنڈر ہی کر گیا ہے. تو اس 2 سالہ جدوجہد کے بعد جسے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی اسفندیار ولی نے اور اپنا مولانا فضل الرحمان نے اور زرداری صاحب نے. زرداری صاحب تو وعدہ کر کے مکر گئے تھے تو انہیں جانا پڑا. لیکن اس میں ایک بہت اہم تاریخی واقعہ ہے جو میں نے اس وقت بیان کیا تھا، میں اسے دہرانے سے گریز کرتا تھا، بعض چیزیں نازک ہوتی ہیں، کہ اس میں جن کیانی کا ایک کردار تھا. اب یہ موقع ہوتا تو میں اس کی پوری تفصیل بیان کرتا. ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ بھائی جو خلق خدا چاہتی ہے وہ کرنا چاہیے، اور انہوں نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. وہ تو رکاوٹ ڈالنے کی پوزیشن میں تھے، ورنہ وہ تو اپنا جو وزیر داخلہ تھا رحمان والا، خدا انہیں معاف کرے، وہ کہتے تھے اپنا پولی اڑا دیا جائے دریائے جہلم کا. اور وہ تو ڈاکٹر شعیب سڈل صاحب پہنچے پہلے وزیر اعظم کے پاس، گیلانی صاحب تھے، اور پھر زرداری صاحب کے پاس، اور ان سے صاف کہا، آئی بی کے چیف تھے انٹیلیجنس بیورو کے، کہ میں تو کل جیل میں ہوں گا اور آپ کا مجھے پتہ نہیں. تو پھر جنرل کیانی وہاں پہنچے اور انہوں نے کہا جی کہ وہ نواز شریف قافلہ لے کے چل پڑے ہیں، یہاں اسلام آباد میں عمران خان تھے، اور وہ تو کیا ہوگا. تو پھر انہوں نے کہا کہ ان سے میں بات کر لوں گا. رات کے وقت وہ وہاں پہنچے پریزیڈنٹ ہاؤس میں، تو وہ جناب بحال ہوئے، اور پھر زرداری صاحب اٹک گئے کہ یہ کوئی قرآن و حدیث تو نہیں ہے. تو تب وہ گئے، اور اب بعد از مرگ جو ہے وہ جو فیصلہ ہے تو اس کی حیثیت علامتی تو ہے، یہ ٹھیک ہے، اس کا کچھ نہ کچھ ویٹیج تو ہے، لیکن کوئی زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ آئین کی خلاف ورزی کریں، وہ تو عوامی بیداری سے ہی آئے گا. سیاسی جماعتیں تو نہیں ہیں. کسی سطح پہ کوئی انتخابات صحیح معنوں میں تو ہوتے نہیں. انتخابات کا مطالبہ تو صرف پی ٹی آئی سے ہے، اور پی ٹی آئی کے الیکشن بھی آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح سے ہوتے ہیں. وہ اپنا باجوہ صاحب کی بات پہ مجھے ایک آغا صاحب یاد آئے. کوئٹہ کے بڑا پرانا قصہ ہے، کوئی سنا تھا 1980-81 میں، کہ وہ آغا صاحب گئے، یہ کچھ ایران سے ہجرت کر کے آئے تھے. ایران سے کچھ لوگ ہجرت کر کے آتے رہتے تھے، اب تو حالات خراب ہیں. جو یعنی فارسی بولنے والے تھے، اور وہ اردو ایسے ہی بولتے تھے، فارسی آمیز اردو، ایک آدھ لفظ اردو کا اور باقی فارسی. تو وہ ایک بزاز کے پاس گئے، کپڑے والے کی دکان پہ، اور کہا کہ کپڑے کا کیا بھاؤ ہے؟ اس نے کہا 200 روپے گز ہے. انہوں نے کہا 10 روپے لے لو. اس نے کہا بھائی اللہ کے بندے 200 روپے ہے، اس میں 10-20 روپے میں رعایت کر سکتا ہوں، مگر 10 روپے کیا ہوا؟ وہ خیر 10 سے مشکل سے 11 پہ پہنچے، پھر 12 روپے پہ پہنچے. اس نے کہا کہ آغا صاحب آپ کو شرم نہیں آتی؟
تو اس نے کہا شرم چه کتی است کہ پیش مردموں میں آئد، شرم کون سی کتیا ہے کہ مردوں کے سامنے آئے؟ بھائی حد ہے. یعنی وہ آپ اس آدمی کو جو 60-70% کی نمائندگی کر رہا ہے، جو 3/4 سیٹیں جو جمہوری الیکشن میں جیت رہا ہے، آپ یہ کیا آپ کہتے ہیں کہ ہم 2/3 اکثریت دلا دیں گے ورنہ 30 سیٹوں تک آپ کو محدود کر دیں گے؟ یہ آپ کا کام ہے. اور اگر یہ کام آپ کریں گے تو ملک کہاں پہنچے گا؟ مطلب ملک تو کوئی چیز نہ ہوا، قوم تو کوئی چیز نہ ہوئی، جمہوریت بھی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کی مرضی ہے. اور میں کسی وقت آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا جناب کے بارے میں کہ جب انہوں نے عہدہ سنبھالا تھا تو ان کی حالت کیا تھی، کس طرح ان کی ٹانگیں کانپتی تھیں. اچھا یہ تو معاملہ ہے جی اس کا اپنا. ابھی چاہتا ہوں ٹوپی میں نے اس لیے پہن رکھی ہے کہ بجلی کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے، بہت بری حالت ہے. اور اب خدا کر کے بجلی آئی تو کبھی اندازہ نہیں تھا کہ اس عمر میں اتنی مشقت کرنی پڑے گی، بہت سی چیزوں کا جائزہ لینا پڑتا ہے. شریف خاندان کا جناب بند کر دیا گیا، شریف خاندان ٹرسٹ کا کیس بند کر دیا گیا جس پہ الزام تھا 24 سال پہلے یہ شروع ہوا تھا، 23 سال اور 10 مہینے پہلے، کہ وہ شریف ٹرسٹ جو ہے وہ انہوں نے کروڑوں روپے کے الزام تھا کہ عطیات لیے ہیں اور اس سے بے نامی جائیدادیں بنائی، وہ بند ہے. وہ سارے کیس ظاہر ہیں ان کے بند ہی ہوں گے. تو رانا ثناء اللہ صاحب کے جو مخالف ہیں پی ٹی آئی کے امیدوار نثار جٹ، بڑے مضبوط امیدوار تھے، پچھلی دفعہ بھی وہ جیت کر ہار گئے تھے، جس طرح خواجہ اعظم ہار کر جیت گئے تھے جنرل باجوہ کے ٹیلی فون سے. تو ان کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں. محترمہ کیسرا الہی نے، میرے دل میں ان کا بہت اکرام ہے اور میں کئی دفعہ اس کی یہ بیان کر چکا ہوں کیوں اکرام ہے. وہ کئی سو خاندانوں کو پالتی ہیں. پرویز الہی تو خیر، مگر کیسرا الہی بہت محترم خاتون ہیں. ان کی والدہ جو ہیں وہ یتیم بچیوں کی پرورش کرتی اور ان کے بیاہ کرتی تھی اور عمر بھر جب تک جیتے رہی پھر ان کا خیال بھی رکھتی تھی. تو کئی سو خاندانوں کو پالتی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے خاندان کے تمام لوگوں کے کاغذات مسترد کر دیے. ظاہر ہے مسترد ہی ہونے، مگر وہ پر امید ہیں کہ وہ آخر وہ ظہور الہی کی بیٹی ہیں کہ آخری وقت تک وہ مزاحمت کریں گی اور عدالت میں جائیں گی اور امید ہے کاغذات بحال ہو جائیں گے. ان کے کیا بھائی خان صاحب کے کاغذات میاں والی کے بھی مسترد ہو گئے. لاہور سے تو مسترد ہوئے ہی تھے، میاں والی سے بھی مسترد ہو گئے. میاں والی کے لوگوں کا نمائندہ، ان کے ووٹ کتنے ہیں؟ 74% ووٹ ہے خان صاحب کے میاں والی میں اور ان کے حریف تھے 6%. ظاہر ہے ان کو کیا، ان کی ساتھ والی کانسٹیچوئنسی میں ان کو نہیں اجازت دے رہے لڑنے کی شیر افغان صاحب کے صاحبزادے کو. تو سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں پوری زندگی میں عدلیہ پر ایسا دباؤ کبھی نہیں دیکھا. سلمان اکرم صاحب تو ابھی سلمان راجہ صاحب معافی چاہتا ہوں ینگ آدمی ہیں، تو ہم نے تو اپنے 55 سال کی زندگی میں ایسا کہ تماشا کبھی نہیں دیکھا کہ اتنا دباؤ ہو. دیکھیے ABN TV نے ایک اسلام آباد میں سروے کیا، ویسے بہت سے سروے ہو رہے ہیں، اب ہم نے ان کے حوالہ دینا ہی چھوڑ دیا اس لیے کہ یہ بات تو واضح ہے. تو 56% لوگوں نے کہا PTI کو ووٹ دیں گے تینوں سیٹوں پر اسلام آباد کی، اور 12% نے کہا کیمرے کے سامنے نہیں بتا سکتے ورنہ ہمیں ہراساں کیا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا. عبداللہ ممتاز کاہلوں میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. ممتاز کاہلوں صاحب نہایت نیک نام آدمی ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں یہ، ان کا گھر توڑا گیا، ان کے چچا کا گھر توڑا گیا. ممتاز کاہلوں ایک یتیم خانہ چلاتے ہیں اپنے ذاتی پیسوں سے، میں آپ کو بتا چکا ہوں. اور ان کو ٹکٹ نہیں دیا تھا اس وقت پچھلے الیکشن میں خان صاحب نے، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ سرگودا کی ساری سیٹیں ہار جائیں گے، وہاں بھائی مرکزی آدمی ہے، مفت دعائیں دیتے ہیں، اسپتال چلاتے ہیں، اس کا چرچا بھی نہیں کرتے. یہ میں اس کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ بھلے آدمیوں کو آگے آنا چاہیے. اور اس آدمی کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی خان صاحب نے. اس آدمی کو خان صاحب کے اس نائب نے جس کو پہلے وزیر بنایا پھر پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا، 4 کروڑ روپے ان سے مانگ رہے تھے. یعنی یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ بھلے لوگ کون ہیں. بھلے لوگ نہیں سیاست میں آئیں گے تو ظاہر ہے پھر کون حکومت کرے گا. اور بھلے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کو پرسوں اٹھا لیا گیا ہے
اور خاندان کہتا ہے کہ ایف آئی اے کے لوگوں نے اٹھایا، ایف آئی اے کہتے ہیں ہمیں تو معلوم نہیں، تو بھاگ گئے۔ کہاں بھاگ گئے بھائی؟ الیکشن کے وقت اپنے والدین کو چھوڑ کے وہ بھاگ گئے جی۔ مگر یہ کس سے فریاد کرے آدمی؟ وہ جو میں نے آپ سے کہا نا دباؤ ان پہ بڑھایا جا رہا ہے، تو فرد جرم عائد کی گئی ہے، وہ علیمہ خان نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، فلاں کیس میں، اب اس لمبی تفصیل میں کیا جاؤں۔ بشرا بیگم پہ بھی مقدمات اور فرد جرم، اور جناب 20 وعدہ معاوضات تلاش کر لیے گئے ہیں۔ عمران خان پہ دباؤ ڈالنے کے جی ایچ کیو کے سامنے جو مظاہرہ ہوا تھا، جو بالکل غلط تھا، ہم نے تو اس کی یعنی اسی دن مذمت کی تھی اور مسلسل کرتے رہے۔ خان صاحب کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مگر بہرحال یہ جاری رہے گا۔ وہ میں نے جو آخری ملاقات میں خان صاحب سے عرض کیا تھا کہ ایسے موقع پہ تحمل اور صبر کی جرت کی تو ہوتی ہے، جرت کے بغیر تو کوئی مارکہ نہیں جیتا جا سکتا۔ تو مجھے جناب عمر فاروق اعظم کا قول یاد آیا کہ صبر اور شکر اگر دو سواریاں ہوتی تو میں جس پہ چاہے سواری کرتا۔ اور مجھے یاد آیا کہ رومیوں سے پہلی جنگ جیتنے کے بعد جناب خالد بن ولید کے پاس صرف 8,000 آدمی تھے، وہ بھی 4,000 زخمی تھے، یعنی معمولی زخمی تھے جو ٹریول کر سکتے تھے، تو وہ فوراً جا پڑے تھے یروشلم پہ اور اسے فتح کر لیا تھا۔ اور وہی دن تھا جب 14 پیوند لگے ہوئے عمر فاروق اعظم وہاں پہنچے، اور جب سیدنا بلال نے دوسری بار اذان دی، اور وہ ایک ایسا یادگار تاریخی واقعہ، اس کی تفصیل ظاہر ہے اس وقت بیان نہیں کی جا سکتی۔ بلے کی واپسی کے کیا مضمرات ہوں گے؟ آبویسلی ان کا جوش و خروش بڑھ جائے گا، پی ٹی آئی کے ورکروں کا، کچھ نہ کچھ تھپکی فطرت کی طرف سے انہیں ملتی رہتی ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی جب میں نے دیکھا کہ وہ پشاور ہائی کورٹ کے باہر نعرے لگا رہے تھے الحمدللہ، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ کچھ سوجھ بوجھ پیدا ہوتی جا رہی ہے، کوئی دنائی، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کے۔ اور نون لیگ میں ظاہر ہے پہلے ہی دباؤ ہے، پچکی ہوئی تو ہے، اختلافات ہیں، اس کی تفصیل بھی عرض کرتا ہوں، اور اختلافات پیدا ہوں گے اور دباؤ بڑھے گا ان پر۔ مریم میں اور حمزہ میں معاذرائی بہت بڑھ گئی ہے، اور شہباز شریف تو خیر اتنی جرت نہیں کرتے بھائی سے، مگر اختلاف ان کا بھی ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں کیا ہے۔ تو یعنی پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے، اب وہ نقطہ تو ایک ہی ہے نا، اس کو دباؤ میں رکھنا ہے اور کنفیوز رکھنا ہے۔ اگر وہ چلا گیا پولنگ اسٹیشن پہ تو سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ تو یہ ہے جناب کوشش، اور اگر یہ اپنا رہا مرائل اس کا بہتر رہا تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ جمہوریت ہے اور یہ الیکشن ہے جو ہمیں دیے جا رہے ہیں۔ کہ اقبال نے کہا تھا کہ ٹھہر سکا نہ ہوائے چمن میں خیمہ گل، یہی ہے فصل بہار، یہی ہے باد مراد۔ تو الیکشن تو ظاہر ہے دوبارہ ہوں گے، لیکن اس دفعہ اگر نہ پہنچے پولنگ اسٹیشنوں پر پی ٹی آئی کے ورکر تو جمہوریت نہیں بچتی۔ جو بچی کچی جمہوریت ہے یہ بھی چھن جائے گی، جو تھوڑی سی آزادی ہے۔ وہ صبر اور شکر اپنی جگہ پہ، لیکن تگ و تاز اگر نہ ہو اور جد و جہد اگر نہ ہو تو وہ فرمان الہی یہ ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسانوں کے لیے وہی کچھ ہے جس کی انہوں نے کوشش کی۔ خبر یہ ہے جناب، سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں سیکرٹری دفاع نے تینوں سروسز چیفز کو خط لکھا ہے کہ 2017 میں فیض آباد میں جو دھرنا ہوا تھا مشہور، آپ کو یاد ہے، ٹی ایل پی کا، اس کے ذمہ دار افسروں کا جو ہے وہ کیا جائے، ذمہ دار افسروں کے کردار کا جائزہ لیا جائے نہایت ایک یعنی محتاط زبان میں، اور اگر جو کوئی قصوروار ہے تو کارروائی کی جائے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جنرل فیض حمید اس کا نشانہ ہے۔ اب یہ تو ایک گیس ورک ہے، یہ کچھ ہوگا تو پتہ چلے جائے گا۔ نون لیگ ٹکٹ کیوں نہیں جاری کر رہی؟ دیکھیے پی ٹی آئی کی حالت تو وہ ہے جو باپ کی ناگہانی موت کے بعد وہ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، ان کے والد فرغانہ کی چھوٹی سی ریاست تھی، ظہیر الدین بابر کے 12 سال ان کی عمر تھی ظہیر الدین بابر کی، تو وہ اپنا موٹے تازے آدمی تھے، اتنے موٹے تھے وہ لکھتے ہیں تو اس کے بابری میں کہ بٹن ٹوٹ جاتے تھے ان کے، تو وہ سیڑھیوں سے پھسل کے گر پڑے اور موت پا گئے۔ تو
چچوں نے اور ماموں نے دونوں نے حملہ کر دیا. اور اس زمانے میں اگر وہ پڑھیں اس زمانے کا احوال اس طرف اشارے کیے ہیں کہ سینٹرل ایشیا جو ہے وہ اخلاقی پستی کی آخری حدود کو چھو رہا تھا، اسی لیے وہ کابل آیا اور بعد میں ہندوستان آیا، جسے ہیرلڈ نے پرنس آف آل پرنسز کہتا ہے، لیکن اپنے وطن میں اتنا مجبور تھا. تو مجبوری میں راستہ اللہ تعالیٰ کھولتا ہے اگر کوئی صاحب عزم و ہمت ہو. حالانکہ ایک زمانے میں تو بالکل ہی مایوس ہو گیا تھا اور کہتا تھا ہماری کیا زندگی ہے، زندگی تو یا درویشوں کی ہوتی ہے، شاعروں کی ہوتی ہے. جو حمزہ اور مریم کی کشمکش ہے اس کو آپ سمجھ لیں. کام فیلڈ میں کر رہے تھے حمزہ صاحب، تایا جان تو بھاگ گئے تھے اور مریم انٹرسٹڈ نہیں تھیں اور انہیں کوئی ذمہ داری نہیں سونپی گئی تھی اور گھر میں رہتی تھی، بعد میں گرفتار بھی ہو گئی. اور وہ تو عدالت نے کرم کیا کہ والد کی تیمارداری کے لیے انہیں یعنی رہا کر دیا اور پھر انہوں نے اپنا سنبھال لیا. پھر ان کے دل میں جب اقتدار کی خواہش کا اخوا پھوٹ پڑے تو پھر وہ اس کو تناور درخت بننے میں چند گھنٹے چند دن ہی لگتے ہیں. اب فیلڈ میں کام تو تھا حمزہ صاحب کا سارا، لیکن اب جب ٹکٹوں کی تقسیم کا مرحلہ آیا تو اس سے پہلے ٹکٹوں کی تقسیم سے پہلے ہی صاحب کھوکھر صاحب کو بنا دیا گیا صدر. مریم نواز نے بنا دیا. آہستہ سے انہوں نے گرفت مضبوط کرنے کی کوشش کی. اقتدار میں کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا، اور یہ رشتہ داری جو دکھائی جاتی ہے تو یہ بس دکھاوے کی ہوتی ہے. اسی لیے وہ جلسے میں الگ الگ جلسے کرتے تھے. شادرہ میں یا یہ کھوکھروں نے جو جلسہ کیا تھا تو اس میں اول تو ایک ہی جاتا تھا، یا مریم صاحبہ جاتی تھی یا حمزہ صاحب جاتے تھے، اور اگر دونوں جاتے بھی تھے دباؤ کے تحت تو ایک ہی تقریر کرتا تھا. تو صاحب کھوکھر صاحب کو صدر بنا دیا. اس پہ ایاز صادق اور جناب خواجہ سعد رفیق وغیرہ نے بڑا احتجاج کیا شہباز شریف سے، مگر شہباز شریف کیا کر سکتے تھے. ریزرو سیٹیں جو ہیں اس پہ اجے صاحب کھوکھر کو میں نے کھوکھر برادران پریویل کر گئے، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے. وہ جگہ جگہ یہ کہتے ہیں کہ جاتی عمرہ کے جو اخراجات ہم برداشت کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں سارے اخراجات ہم برداشت کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں میزبانی کے اخراجات ہم ادا کرتے ہیں، رقم بھی بتاتے ہیں. تو افضل کھوکھر ہیں بڑے، ان کو جناب ایم این اے کا ٹکٹ دے دیا اور صاحب کھوکھر کو دے دیا. میں نے نام لکھ لیے تھے احتیاطاً. تو 4 سیٹیں انہیں دی ہیں کھوکھر برادران کو، اور افضل کھوکھر، صاحب کھوکھر، پھر 2 سیٹیں ایم پی کے فیصل کھوکھر، شہباز کھوکھر، انہی کے فرزندان ارجمند ہیں. اس لیے وہ ٹکٹ نہیں جاری کر رہے. اب ظاہر مسئلہ ہے جسٹس مظاہر نقوی کا. ان کا جو موقف ہے وہ تو یہ ہے کہ بھائی میں نے جو پلاٹ خریدا ہے جس پہ اعتراض ہے تو میں نے اپنی جو سیلری اکاؤنٹ جس میں میری تنخواہ ہوتی ہے اس سے ادائیگی کی ہے، اور گجرانوالہ کا جو پلازا ہے میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں، نہ میرے بچوں کا کوئی تعلق ہے، نہ بچوں کے معاملے سے میرا کوئی تعلق ہے. وہ خود وکیل ہیں جو معلومات حاصل کی ہیں. اور انہوں نے وہ جو ماڈل ٹاؤن میں علامہ طاہر القادری کے لوگوں پر فائرنگ کی گئی تھی اس کی تحقیقات کا مطالبہ، اس کی جو تحقیقات ہوئی تھی وہ پبلک کرنے کا اپنا حکم دیا تھا، اور اس پہ رانا ثناء اللہ صاحب بہت ناراض تھے اور بہت شدید دباؤ میں لگتے ہیں، اس لیے کہ تاریخ اس پہ لکھ دی 10 جنوری 2023، جو بعد میں صدر صاحب کو وضاحت کرنی پڑی کہ ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا اسی کو کنسیڈر. صدر کو بھیجا ہے انہوں نے اور انہوں نے کہا ہے اپنی وضاحت کی ہے، لیکن ان کی وضاحت تو خیر ایک فریق کی وضاحت ہے اور اس پہ کوئی مطمئن ہو یا نہ ہو. لیکن میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے جو نوٹ لکھا ہے. اب یہ مورخ ہی اس کا فیصلہ کرے گا، اس وقت تو فیصلہ نہیں ہو سکتا، اس وقت تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. کیا ہے یہ معاملہ اتنا پراسرار ہو گیا. جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ جہاں تک جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے جو خط لکھا چیف جسٹس کو کہ جہاں تک جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی پر لگائے گئے الزامات کا تعلق ہے، میری رائے میں وہ بغیر ثبوت اور بغیر شہادتوں کے ہیں، ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں اور بادی نظر میں یہ حقائق کے منافی ہیں.
سپریم کورٹ میں سپریم جوڈیشل کونسل میں جاری کارروائی پر جو سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں تو اس میں انہوں نے کہا میں اپنی وجوہات تحریر کروں، یعنی تحریری طور پہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو کارروائی کی جا رہی ہے بدقسمتی سے میری رائے میں روایات کے برعکس ہے، غیر ضروری حسد کے تحت ہے۔ یہ کارروائی آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت جو ہے وہ اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے۔ اس آرٹیکل کے متن میں کہا گیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل انتہائی احتیاط اور تفصیلی بحث کے بعد کوئی اقدام کرے گی۔ سپریم جوڈیشل کونسل انتہائی احتیاط اور تفصیلی بحث کے بعد کوئی عمل کرے گی۔ یہ وہ فورم ہے جہاں پر کوئی اکثریت نہیں اور نہ ہی ممبران میں سے کوئی اکثریت کے ساتھ اختلاف کرتا ہے۔ یہ انہی کے الفاظ ہیں اور یہ بہت واضح ابہام سا محسوس ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے میں اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف کارروائی میں اس اپروچ کی خاصی کمی پائی جاتی ہے۔ ڈیبیٹ اور ڈسکشن بالکل نہیں ہے اور نہ ہی اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ جج مظاہر علی اکبر نقوی پہ الزام نمبر 1 یہ ہے کہ انہیں اپروچ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک نقصان دہ دعویٰ ہے جو مکمل طور پر آڈیو کلپس یا جوڈیشل آرڈرز کی بنا پر کیا گیا ہے۔ ان دونوں حوالوں سے قانون موجود ہے۔ کسی بھی عدالتی حکم کی بنیاد پر آئین کے آرٹیکل 209 کی کارروائی نہیں کی جا سکتی اور اس ضمن میں کوئی شک و شبہ موجود نہیں۔ جیسا کہ 27 اکتوبر 2023 کو 20 سے زائد شکایات مسترد کی گئیں کیونکہ ان کی بنیاد جوڈیشل آرڈر تھے۔ سپریم کورٹ کے 1 سے زائد فیصلوں میں یکساں طور پر یہ قانون طے کیا گیا ہے کہ کس طرح آڈیو ویڈیو کلپس کا کسی کارروائی میں استعمال کیا جائے گا۔ یہ الزام لگایا جانا اور اس کو شو کاز نوٹس میں شامل کرنا طے شدہ قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی وجوہات تحریر کروں، میں چاہتا ہوں کہ جس انداز میں جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے کچھ کہوں۔ بدقسمتی سے میری رائے میں یہ روایات کے برعکس ہے، حسد کے تحت یہ کارروائی چلائی جا رہی ہے۔ جسٹس مظاہر علی نقوی پر الزام نمبر 7 اس کی بہترین مثال ہے کہ کیسے بغیر ثبوتوں کے الزامات لگائے گئے۔ بادیوں نظر میں ایسی کوئی بھی چیز موجود نہیں جس کی بنیاد پر سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی کو آگے بڑھا سکے۔ مزید یہ کہ اگر جج کو میری تجویز کے مطابق وضاحت کا موقع دیا جاتا تو یہ جائیدادیں ان کے ٹیکس ریٹرن میں ڈکلیئر کی گئی ثابت ہو جاتی۔ جہاں تک جائیدادوں کی کم مالیت کا الزام ہے تو یہ معاملہ انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت ٹیکس حکام کے جائزے کا معاملہ تھا جو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت اس کو دیکھ سکتے تھے۔ ایسا کوئی بھی جائزہ لیے بغیر جسٹس مظاہر علی نقوی پر لگایا گیا الزام نمبر 8 کو کرپشن کی شہادت کے طور پر آگے بڑھایا گیا۔ اگر نیب سمیت کوئی بھی تفتیشی ایجنسی ایسا کرتی تو عمل قابل قبول نہ ہوتا کیونکہ بغیر ٹھوس مواد کے اس طرح کی تحقیقات کے نتائج شبہات پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہ ہے جناب خط۔ اب وہ قصوروار ہیں یا نہیں ہیں یہ تو میں نے عرض کیا کہ اس کا فیصلہ تاریخ ہی کرے گی۔ بات لمبی ہو گئی اور مزید ظاہر ہے اس پہ گفتگو کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔